بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کراچی میں سرفراز کی ہلاکت ہم سب کے لیے اس وقت ایک سبق ہونی چاہیے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمارے لیے سبق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مسلسل یہ بتا رہے تھے اور ان سے جو انٹریکشن ہو رہا تھا، سوشل میڈیا پریشر تھا، میڈیا پریشر تھا، پولیٹیکل پریشر تھا، وہ پریشر یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو فوری طور پر مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ بالکل بھی آسان فیصلہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف سندھ جسے بہت زیادہ سراہا جا رہا تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مکمل لاک ڈاؤن ہی حل ہے، اور وزیر اعظم صاحب اپنے دلائل میں یہ بتا رہے تھے کہ مکمل لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو مزدور ہے، دہاڑی دار ہے، روز کمانے روز کھانے والا ہے، وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ کراچی میں سرفراز کی موت ہمیں بتا رہی ہے کہ وزیر اعظم کا وہ خدشہ درست ثابت ہوا۔ ایک شخص جو کام کرتا تھا، ایک سروس اسٹیشن پر گاڑیاں دھوتا تھا، وہ بے روزگار ہوا، اس کے گھر میں آمدنی بند ہوئی، بچے بھوکے رہ گئے، فاقے ہونے لگے، اور پھر ان حالات میں کسی نے اسے بتا دیا کہ تمہیں غالباً کورونا ہو گیا ہے، اور اس نے شدید ذہنی دباؤ کی کیفیت میں پہلے سے تھا، کورونا کا خوف تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ وہ گھر جو فاقوں سے دو چار تھا، وہاں اب اس گھر کی کفیل کی موت ہو گئی ہے۔ یہ بہت سیریس سچویشن ہے۔ یہ سچویشن ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں جو مکمل لاک ڈاؤن ہے اس میں مینجڈ ہونے کی بھی ضرورت ہے، اپنے ریسورسز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی استعداد کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے نیوز کاسٹ میں جو مختلف ملک بھر سے چیزیں اپڈیٹ کرتے ہیں آپ کو، ان میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھارت میں حال ہوا ہے، سوشل میڈیا جن تصاویر سے اور ویڈیوز سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اب اس وقت جو حال ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اور اگر مختلف شہروں کی بات کی جائے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر، تو اس سے اس وبا کے کتنے بری طرح سے پھیلنے کا خدشہ ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ سچویشن بڑی خطرناک ہے۔ کرن تھاپڑ نے اس بارے میں لکھا ہے، مختلف لوگ اس کو لکھ رہے ہیں، اور اس اپروچ پر اب کرٹیسزم آ رہا ہے۔ اور ہم نے ملک کے مختلف شہروں کا حال بتایا، لوگوں کا حال بتایا، تو اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دہاڑی دار طبقہ، مزدور طبقہ بری طرح سے مشکلات سے دوچار ہے، اور یہ جو مشکلات ہیں یہ تقاضا کر رہی ہیں اس وقت بہت اگریسو مینجمنٹ کی۔ ہم نے حیدرآباد کا ایک قلی جو ہیں ان کا حال دکھایا، تو اس میں ایک شخص جو ہے 45 سے 50 سال کی عمر کا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اس کا کام بند ہو گیا ہے، وہ کچھ کمانے کے قابل نہیں رہا۔ اور مزدور بڑا خوددار ہوتا ہے، جو روزانہ محنت کر کے کما رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ وہ خوددار شخص بتاتے بتاتے درمیان میں رکا، پوز لیا، اس نے جسے کہتے ہیں بولنے سے پہلے تھوک نگل کے گلا اس کا خشک ہوا، اس نے کہا کہ ہمیں فطرہ دے دیں۔ اب یہ اتنا تکلیف دہ منظر تھا کہ یہ نگاہوں میں آنسو لے آیا۔ اور ایسے ہی بہت سارے مزدور پورے ملک سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو چیزیں جمع کر رہے ہیں۔ بعض چیزیں ہم انہیں آپ کے لیے پیش کرنے سے پہلے بھی رک جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، ایسی اس وقت ڈھیروں انفارمیشن ہے کہ اسے شیئر کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے شیئر کرنے سے کچھ لوگوں کے متاثر ہونے کا، پینک کا، مختلف چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو وہ خدشہ جو وزیر اعظم کا تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے، سرفراز کی موت کی صورت میں، لوگوں کے گھروں میں فاقوں کی صورت میں، اور پھر ہماری جو صلاحیت ہے ایسے موقع پر ان چیزوں سے نمٹنے کی، اس کی صورت میں جے ڈی سی آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کے لیے اب پرابلم ہے۔ وہ تمام لوگ جو راشن پہنچانے کا وعدہ کر رہے تھے اور الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے کتنا پرابلم ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں ہیں، لوگوں کے گھروں تک گھر گھر کھانا پہنچانا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مخیر حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں جو عمران خان صاحب کا خدشہ تھا وہ ہمیں درست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں جو وہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، جو وہ فورس بنانے جا رہے ہیں، وہ فورس بنے اور بہترین کام ہو اس کے نتیجے میں۔ اور پھر اسی طرح سے جو ریٹائرڈ
اور جو سابق دور کے ناظمین ہیں، جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے اس میں شامل افراد ہیں، ان کی مدد لینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں کامیاب ہوں اور ہم اپنے لوگوں تک یہ تمام چیزیں پہنچا سکیں۔ لیکن جو خدشہ تھا عمران خان صاحب کا وہ درست ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم یہاں سے بالکل لاسٹ سٹیج پر چلے جائیں لاک ڈاؤن کی، تو یہ چیزیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں ہمارے جیسے حالات میں، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں کسی مزید مشکل سے بچائے، ہمیں مزید سرفراز نہ دکھائے، ہمیں مزید وہ قلی نہ دکھائے، ایسے مزدور نہ دکھائے کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، بھارت جیسا حال نہ دکھائے، کیونکہ اگر ہم اس طرف گئے تو جتنے محدود ہمارے وسائل ہیں، ہماری سچویشن بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں اس مشکل سے نکلنے کی توفیق دے، بہتر فیصلوں کی توفیق دے، اور ہمیں ان فیصلوں پر عمل درآمد کی توفیق دے۔ آمین۔